السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن خوانی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو فتاوی بن نوریہ میں جو لکھا ہوا یہی ہے کہ قرآن خوانی جو ہے جائز ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے، یعنی کچھ شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ اس کے لیے 4 اصول ہیں، یعنی ایک یہ کہ نیت خالص ہو، یعنی خالص نیت سے قرآن پڑھا جائے اور زبردستی میں نہیں پڑھا جائے، زبردستی میں جو ہے سو قرآن پڑھنے کا نظم نہ کیا جائے کہ اگر نہیں جائیں گے تو گھر والے ناراض ہو جائیں گے، یعنی خالص نیت سے جو ہے سو خالص اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھیں، دوسرا کوئی مقصد نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ قرآن صحیح پڑھا جائے، اس میں عالمونہ تعلمونہ والی بات کوئی نہ ہو، بے طریقے ادب کے ساتھ جیسے تیسے نہ پڑھا جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس پہ کوئی معاوضہ نہ ہو، یعنی قرآن خوانی پہ کوئی پیسہ وغیرہ نہ ہو، یا اسی طریقے سے اس کی قرآن پڑھنے کی وجہ سے کوئی دعوت وغیرہ کا اہتمام نہ ہو، کھلانے پلانے کا قرآن پڑھنے کی وجہ سے اہتمام نہ ہو، تو اس کے لیے کوئی معاوضہ وغیرہ کی بات نہ ہو۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ کوئی دن یا تاریخ خاص نہ ہو، فکس نہ ہو، جیسے مثال کے طور پہ قرآن و حدیث سے ایسا کہیں کوئی ثابت نہیں ہے، لیکن لوگوں نے ایک رسم بنا لیا ہے، چوتھے دن کرنا، کسی کا انتقال ہو جائے تو چوتھے دن ہی کرنا، اور 10ویں ہی دن پہ کرنا، 20ویں ہی دن پہ کرنا، 40ہی دن پہ کرنا، یہ مطلب یہ خاص نہ ہو، فکس نہ ہو، یہ جب ہو جائے تب اپنا کر لیں۔ اس کے علاوہ تو یہ 4 شرط اگر پائی جائیں تو جائز ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس پہ التزام نہ کیا جائے، کہ مطلب یہ ہے کہ ایک دم ایک ساتھ لوگ ملی کر کے پڑھیں گے، اکٹھا ہو کر ہی پڑھیں گے، الگ الگ نہیں پڑھیں گے، نہیں، انفرادی بھی پڑھ لیں، اجتماعی بھی پڑھ لیں، مطلب کوئی مستقل اس پہ جو ہے سو التزام، اس کو ضروری نہ سمجھایا جائے کہ ہاں بالکل ایک ہی ساتھ بیٹھ کر کے یعنی پڑھا جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے اور خاص بات یہ ہے کہ بعض جگہوں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے کوئی بھی جاتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے تو ایک قرآن مکمل ہونا چاہیے، 2 قرآن ہونا چاہیے، تو 4 قرآن ہونا چاہیے مکمل۔ یہ زبردستی نہیں کرنا چاہیے، بس بلکہ یہ ہے کہ خوشی سے بچے جو پڑھ دیں، جو بھی خوشی سے کوئی بھی پڑھ دے، بس اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہاں 1 قرآن ہی مکمل ہونا ہے یا 2 قرآن مکمل ہونا ہے، نہیں، 10 پارے، 15 پارے، 20 پارے، ایک قرآن بشاست سے اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات، تو زبردستی نہ کرے۔ زبردستی کرنے کے چکر میں ایک تو یہ ہے کہ وہ اخلاص پھر ختم ہو جائے گا، پھر وہ آپ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے نہیں پڑھے گا بلکہ آپ کے لیے پڑھے گا، یعنی آپ کے زبردستی کرنے کی وجہ سے پڑھے گا، ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے جو ہے اس کا خیال رکھے کہ سیدھے صاحب کہہ دے کہ جو خوشی سے آپ پڑھ سکے وہی پڑھیں، اور زبردستی بالکل نہ کرے۔ اور اس کے علاوہ کوشش یہ کرے کہ بچوں کے بجائے اگر بڑوں کو اس کے لیے دعوت دے تو زیادہ مناسب ہے، چونکہ اتنے زیادہ بڑے لوگ اتنی زیادہ دنیا میں مشغول ہو گئے ہیں کہ انہیں قرآن دیکھنے اور پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، تو اسی بہانے وہ قرآن جو ہے سو کھول کر کے دیکھ لیں گے، قرآن پڑھ لیں گے، اس سے آپ کو بھی کچھ اجر مل جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ پڑھیں گے تو اچھے طریقے سے پڑھیں گے، اصول و آداب کے ساتھ، مطلب ادب کے ساتھ پڑھیں گے، ادب کی رعایت کرتے ہوئے پڑھیں گے، اور بچے جو ہے وہ بدماشی بہت زیادہ کرتے ہیں، جیسے تیسے پڑھتے ہیں، تو بڑوں کو اگر بلائے تو ایک تو یہ کہ ان کی تلاوت بھی ہو جائے گی، اور آپ کے یہاں جو ہے سو اچھے سے قرآن کی بھی تلاوت ہو جائے گی۔ تو اس لیے جو ہے سو کوشش کرے کہ بڑوں کو بھی دعوت دے، اور خاص طور سے بڑوں ہی کو دعوت دے۔ تو یہ جو 4 اصول بتائے گئے، ایک تو یہ کہ صرف خالص اللہ کے لیے جو ہے سو قرآن خوانی کا نظم ہو، یعنی جو لوگ آوے قرآن خوانی کے لیے خالص اللہ کے لیے آوے، اور اس میں جو ہے سو کوئی زبردستی نہ ہو، کوئی مطلب میت والوں کا کوئی زور جبر نہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ صحیح طریقے سے پڑھا جائے، ڈھنگ سے پڑھا جائے، غلط سلط نہ پڑھا جائے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی دن یا تاریخ خاص نہ ہو، اور چوتھی چیز کہ اس پہ کوئی معاوضہ نہ ہو، یہاں تک کہ کھلانا پلانا بھی نہ ہو اس کی وجہ سے۔ ہاں جنرلی مان لیا جائے، اگر کوئی ہمارے یہاں آیا، کوئی آدمی آ گیا تو اس کو چائے پلا دیا، جو نارمل جو
عام طریقے سے چلتا ہے تو وہ اس میں اس کی کوئی بات نہیں. لیکن قرآن پڑھنے کی وجہ سے کہ اگر ایسے نہیں کھلایا جاتا ہے یا ایسے نہیں ہم کھلاتے ہیں، لیکن اگر قرآن پڑھنے کے لیے آیا تو اس کی وجہ سے اہتمام کر رہے ہیں تو ویسا اہتمام نہ کرے تو پھر یہ جو ہے سو جائز ہے. تو ان صورت میں جائز ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق. اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ لوگوں نے خاص کر لیا ہے کہ شعبان ہی میں جو ہے قرآن خوانی کرنا ہے، اور وہ بھی شعبان کے 1 سے لے کر کے 15 تاریخ تک کرنا ہے. میرے بھائیو، یہ ایسا کہیں بھی قرآن و حدیث میں نہیں ہے، کہیں کسی کتاب میں یہ خاص نہیں کیا گیا ہے. یہ ہم لوگوں نے اپنے طرف سے خاص کر لیا، بلکہ پورے سال جو ہے سو قرآن پڑھنے کا نظم کر سکتے ہیں، قرآن کا اہتمام کر سکتے ہیں. اور یا قرآن خوانی کی بات جہاں تک ہے تو وہ پورے جو ہے کیا نام ہے پورے مہینے میں آپ شعبان کے پورے مہینے میں کر سکتے ہیں، آخر رمضان تک کر سکتے ہیں، رمضان میں بھی کر سکتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم لوگوں نے بالکل جو ہے سو ایک دم اس کو فکس کر لیا ہے. یہ غلط ہے. اپنی طرف سے ہم کچھ بھی شریعت میں زبردستی ثابت نہیں کر سکتے، ہمارا حق ہی نہیں بنتا ہے. تو اس لیے کیا نام ہے اس طرح کا جو ہے سو خیال نہ کرے، بلکہ پورے مہینے میں بلکہ پورے سال کرنے کی کوشش کریں. اگر صرف آپ اسی مہینے میں کرنا چاہتے ہیں تو پورے مہینے میں کر سکتے ہیں. ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 1 سے لے کر کے 15ویں شعبان تک کر سکتے ہیں.